مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہی ہماری تعریف کے لائق ہے، وہی خداوند خدا حمد کے لائق ہے۔ خداوند اپنے خدا کی صرف ہم نے عبادت کرنی ہے تاکہ اس کا غصہ، اس کا قہر ہم سب سے ٹر جائے، کیونکہ ہمارا خداوند محبت سے بھرا ہوا خداوند ہے۔ وہ تو کہتا ہے اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ تو ہمیں صرف خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، اس کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے اس کے پاک کلام کے مطابق چلیں۔ اسی طرح آج ہم دیکھیں گے، جس طرح ہم سیکھ رہے ہیں 10 حکم، تو آج ہمارا آخری حکم ہے جو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ دیکھیں کہ جو ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ پڑوسی کون ہے؟ وہ جو دکھ میں ہو، وہ جو تکلیف میں ہو، کسی طرح کا بھی اس کی مدد ہمارا کام ہے۔ اس کے خلاف ہمیں کھڑا نہیں ہونا، جھوٹی گواہی نہیں دینا۔ اگر ہمیں کوئی چیز پتہ نہیں تو ہمیں اس کی حامی نہیں بھرنا، ہمیں کسی کے ساتھ ہاں نہیں کرنا، کیونکہ ہم نہیں جانتے۔ جب تک ہم سچائی کو نہیں جانتے، ہم کسی چیز کا بھی غلط میں ساتھ نہیں دے سکتے۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کا کلام ہے 5واں، وہی استثنا کا 5واں باب اور اس کی 21 آیات میں دیکھوں گی، آپ کے لیے پڑھوں گی، جو آج کا ہمارا زندہ کلام ہے کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔ آمین۔ اس میں ہم دیکھیں گے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور اپنے پڑوسی کے گھر یا اس کی کھیت یا غلام یا لونڈی یا بیل یا گدھے یا اس کی کسی چیز کا بھی لالچ نہیں کرنا۔ ہمیں کسی کی چیزوں کا لالچ نہیں کرنا، کیونکہ بعض دفعہ ہم ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی چیز دے کے تو دل میں ایک خواہش رکھ لیتے، او واہ اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہمیں بلکہ ان کے لیے کیا کرنی ہے؟ ہم نے جیسے پڑھا، خدا نے کہا ان کے لیے ہمیں سب کے لیے کیا کرنی ہے؟ برکت مانگنی ہے، ان کو برکت دینی ہے، نہ کہ ہم نے حسرت کرنی ہے۔ ہمیں کسی چیز کے لیے بھی حسرت نہیں کرنی، ہمیں بلکہ ان کے لیے برکت چاہنی ہے۔ تو جب ہم ان کے لیے برکت چاہیں گے تو خدا ہمیں خود دے گا۔ اسی طرح لوکا 12:15 میں ہے، اس کی 15 میں، کہ اس نے ان سے کہا خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موافق نہیں ہے، اس پر موضوع نہیں ہے، اس پر نہیں ہے کہ ہم لالچ کریں اور ہر چیز کا لالچ کریں۔ تو ہمیں لالچ نہیں کرنا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں افسیو اس کا 5واں باب اس کی 3 سے 5 میں ہے کہ جیسے کہ مقدسین کو مناسب ہے تم میں حرام کاری، کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بے حیائی اور ٹھٹھے بازوں کا، کیونکہ یہ لائق نہیں۔ خدا ہم سے ان چیزوں کو کہتا ہے کہ جو اس میں چلتے ہیں یہ چیزیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ وہ نہ تو ٹھٹھے باز کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ کسی چیز کا لالچ کرے، اور ناپاکی کی سے بھی باز رہے۔ اس کے برعکس کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے شکر گزاری کرو، نہ کہ لالچ کرو۔ شکر کریں کہ خدا نے اسے دیا، وہ مجھے بھی دے گا، کیونکہ وہ سب سے یکساں محبت کرتا ہے نا۔ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیا ہے کیونکہ وہ اچھا ہے، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اس لیے اس کو وہ چیزیں ملی ہیں، اس کے اعمال کے مطابق ملی ہے۔ میں بھی اگر اپنے اعمال اچھے رکھوں اور مجھے بھی خدا ضرور دے گا۔ ہم نے اس کے لیے شکر کرنا ہے، نہ کہ حسرت کرنا ہے۔ اسی طرح خدا کلام میں لکھا ہے کہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی یا جو بت پرستی کرنے کے برابر ہے، مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میاس نہیں، اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اگر ہم میں یہ چیزیں ہیں، لالچ بھی ہے، یہ لالچی بھی بت پرستی کے برابر ہے، تو خدا کہتا ہے کہ یہ لوگ میرا حصہ نہیں، یہ میرے بیٹے بیٹیاں نہیں، کیونکہ اس نے ہمیں بیٹے بیٹیاں ہونے کا حق بخشا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور ایسے اعضاء جو مردہ ہو چکے ہیں زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بری خواہشیں، لالچ کو
جو پھر اس بت پرستی کے برابر ہے، اپنے زندگی سے انہیں نکال کر پھینک دینا ہے۔ صرف ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، کسی چیز کا بھی ہم نے لالچ نہیں کرنا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بچے بھی اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، دنیا ہے نا، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سن بھی رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو خدا کہتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا، ایون اپنے ماں باپ کی چیزوں کا بھی لالچ نہیں کرنا۔ اینڈ آف دا ڈے یہ سب آپ ہی کی ہوتی ہیں، بچوں کی ہی ہوتی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا؟ زر کی دوستی سے خالی رہنا ہے، اور جو ہمارے پاس ہے اس پر صرف ہمیں قناعت کرنی ہے، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا، نہ تجھے چھوڑوں گا۔ کبھی نہیں ہمارا خدا چھوڑے گا۔ اس نے جو وعدہ کیا ہے ہمیں دینے کے لیے، اور جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ ہم اس سے زیادہ مانگتے نہیں، پر وہ ہمیں ہماری ضروریات سے زیادہ بھر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ہمیں دینے میں قادر ہے۔ اسی طرح رومیوں 7:7 میں ہے کہ پس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا۔ مثلاً اگر شریعت یہ نہ کہتی کہ تو لالچ نہ کر، تو میں لالچ کو نہ جانتا۔ تو اس لیے خداوند ہمارے خدا نے ہمیں جو شریعت پوری کر کے دکھائی ہے، کلام پورا کیا ہے، تو ہمیں اس کے کلام پر توجہ دینی ہے، ہمیں کلام پہ رہنا ہے، اس کے کلام کے مطابق چلنا۔ اس نے جو کہا یہ کرنا ہے، تو وہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، اس کو پورا کرنا ہی ہمارا فرض ہے، کیونکہ وہ ہمارے آسمانی بادشاہ کا، ہمارے آسمانی باپ کا حکم ہے، تو ہم نے اس کے حکموں کو ماننا ہے اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اسی طرح رومیوں 13 اس کی 8 میں ہے کہ پس کہ محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو، سوائے محبت کے، کیونکہ جو دوسروں سے محبت رکھتا ہے اس نے شریعت پر پورا عمل کیا ہے۔ پریز دی لارڈ، کیونکہ ہمارا خداوند کامل ہے، وہ کاملیت کا خدا ہے۔ اس نے ہم کو محبت کرنا سکھایا ہے، بس ہم نے اس کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ اس نے کہا بادشاہی ڈھونڈ لو، باقی ساری چیزیں میں تمہیں انعام میں دوں گا۔ کسی چیز کی اس نے کہا ہے کہ تمہیں کمی ہونے نہیں دوں گا، بلکہ میں تمہیں ہر چیز سے بھروں گا، میں تمہیں ہر چیز دوں گا۔ اس نے کہا ہے وہ دے گا، تو وہ سب کچھ دے گا۔ ایسا کچھ نہیں خدا نے وعدہ کیا کہ جو وہ ہمیں دے نہ سکے۔ اس نے کہا تیری ہر چیز کو میں برکت دوں گا، تو اندر جاتے بھی مبارک ہوگا، تو آتے بھی مبارک ہوگا، تیرے ٹوکرا اور تیری کٹوتی بھری رہے گی، تجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ وہ کہتا ہے میں تجھے برکتوں سے بھرتا رہوں گا۔ اس نے کہا ہے کہ اچھا خزانہ تمہارے لیے میں کھول دوں گا، اور ہر چیز کا جو اس نے کہا ہے کہ تمہارے گھروں میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ وقت پر میںہ بھی برسے گا، وقت پر تجھے سر بلند بھی کروں گا۔ اس نے کہا میں نے تجھے سر کہا ہے، تجھے دم نہیں کہا، میں تجھے سرفراز کروں گا، تجھے سر بلند کروں گا۔ یہ خدا کے وعدے ہیں جو اس نے میرے اور آپ کے ساتھ کی ہیں۔ بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ اطاعت کے ساتھ اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا ہے، صرف اس کی عبادت کرنا ہے، صرف اس کی پرستش کرنا ہے، اسے ہی زندہ قادر مطلق خدا ماننا ہے۔ تو وہ تو وعدوں کا سچا خدا کہتا ہے تیرے دشمن ایک راستے سے تو تیرے سامنے سے آئیں گے، پر 7 راستوں سے میں انہیں بھگا دوں گا۔ وہ کہتا ہے تیری جنگ میں لڑوں گا۔ تو جب میرا باپ کہتا ہے کہ میں سب کچھ کروں گا، صرف تم میری پناہ میں آ جاؤ، صرف میرے حکموں کو مانو، سب میری مرضی پہ چلو، تو اس نے محبت کرنے والے خدا نے کہا میں تجھے دوں گا۔ ایون اس نے کہا تیرے بچوں کو، تیری ہزاروں نسلوں کو، اس نے کہا تیرے چپاہوں کو برکتوں سے بھروں گا۔ وہ تو ہمیں برکتیں دے، کہتا تیرا کھٹا کبھی خالی نہیں ہوگا، تو بھری رہے گی ہر چیز سے۔ تو وہ اس کے وعدے ہیں، جب اس نے کہا ہے تو وہ سب کچھ کرے گا۔ صرف آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے وعدوں پر یقین کرنا ہے اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔
جب ہم اس نے کہا تیری اولاد تیرے چپاہے بڑھتے جائیں گے، کبھی کمی نہیں ہوگی، بچوں کی محبت سے بھی زیادہ اس نے ہمیں ہر چیز سے بھر دیا، تو پھر کیوں ہم کہاں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ جب خدا ہمارے پاس ہے، جب اس کے حکم ہمارے پاس ہے، جب اس کا روح میرے اور آپ کے اندر ہے، تو پھر ہمیں کس چیز کی کمی؟ وہ کہتا ہے میں تجھے کبھی کمی ہونے نہیں دوں گا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، ہمیشہ تجھے سرفراز کروں گا۔ تو ہمیں صرف خدا کے وعدوں کو لے لینا ہے، اور جب اس کے وعدے سچے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب تو غالب آ جائے گا، مکاشوہ 2:26 میں، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا، کیونکہ میں تیرا خداوند خدا ہوں، میں ہی تجھے بچاتا اور تجھے چھڑاتا ہوں۔ جب اس نے کہا ہے تو وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، ہم نے صرف کیا کرنا ہے؟ ان باتوں پر جو میرا باپ ہم سے کہہ رہا ہے، صرف کان لگا کر سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہی تو وہ ہمیں اپنی برکات سے مالا مال کرے گا۔ پریز دا لارڈ۔ اسی طرح اگر دیکھیں زبور 15 میں خداوند خدا نے کہا اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس میں کون سکونت کرے گا؟ وہی جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے، جو دل سے سچ بولتا ہے، جو اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کرتا، اور جو اپنے ہمسائے کی بدنامی نہیں کرتا، جو اپنے دوست کی بدی نہیں کرتا، بدنامی یا بری باتیں نہیں کہتا۔ تو پھر خداوند سے جو ڈرتے ہیں اور جو اس کی عزت کرتے ہیں، اور جو قسم کھا کر بدلتے نہیں، خواہ نقصان بھی ہو جائے، وہ جو خداوند کے وعدوں پہ چلتے ہیں، وہی جو رشوت نہیں لیتے، وہی جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ایسے کام کرنے والے کبھی جنبش نہ کھائیں گے۔ پریز دا لارڈ۔ پھر اس کے وعدے ہیں، اگر ہم دیکھیں زبور 44 میں ہیں، خدا کے کتنے عظیم وعدے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے بیٹے محل کے کونوں کے لیے بیٹیاں جو ہیں وہ کو تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں گی، اور جن کے خطے بھرے رہیں گے، جن کی جنس میں کہیں کمی نہیں ہوگی، ان کے بھیڑ بکریاں گائیں کوچے ہزاروں لاکھوں بچے دیتی ہوں گی، اور جن کے خطے خوب بھرے رہیں گے، نہ وہاں رکھنا ہوگا نہ خروج ہوگا، اور نہ وہاں کوچوں میں وال ویلا ہوگا۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا حال یہ ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خداوند خدا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام پر توجہ کرتے ہیں تو خدا نے تو وعدہ کیا ہے نا، کہ خداوند تو کہتا ہے، خداوند اپنے سب راہوں میں صادق ہے، وہ اپنے کاموں میں کرنے میں رحیم ہے، وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے۔ تو جب ہم اس کے سارے وعدوں کو لے لیں گے تو خدا نے کہا ہے وہ سب کچھ کرے گا، ہمیں صرف اس پر یقین کرنا ہے۔ اس نے جو کہا ہے وہ سب کچھ کرے گا۔ تو ہم نے سارے ان احکام کو، ان سارے حکموں کو جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں اور ہم نے سنے ہیں، اور خدا کا کلام کہتا ہے یہ کلام سننے والے مبارک ہیں، یہ کلام پڑھنے والے مبارک ہیں، اور اس کلام پر عمل کرنے والے اس سے بھی زیادہ مبارک ہے، کیونکہ ہمیں ان کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اور جب ہم عمل کریں گے تو خداوند ہمارا خدا جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اس نے مکاشوہ 5:13 میں کہا کہ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے، یہ کہتے سنا، جو تخت پہ بیٹھا ہے اس کی اور بڑے کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ اس کا وجود ہمیشہ ہمارے پر قائم رہے، تاکہ ہم ان تمام برکات کو جو وہ ہمیں دیتا ہے اسے ریسیو کریں۔ ہمیں صرف اس قدرت کو لے لینا ہے، ہمیں اس کلام کی قدرت کو، روشنی کو لینا ہے، تاکہ خدا کے کلام کے وعدے ہم سب کی زندگی میں پورے ہوں۔ ہمیں صرف کلام لینا ہے۔ بار بار ہم یہی سیکھ رہے ہیں اور یہی سیکھتے آئے ہیں کہ ہمیں صرف کلام کی اس لازوال قدرت کو لے لینا ہے، جو خدا کے وعدے ہیں، جو اس کے منہ سے باتیں نکلی۔ اس نے کہا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو اس لیے ہمیں آج بھی یہ سوچنا ہے، آج ہم یہ
چھوڑ دیں کہ ہم یہ کریں گے۔ خدا کہتا ہے کہ جو اس کے کلام پر نظر کرتا ہے، جو اس پر غالب آ جاتا ہے، وہی اس کا خدا ہے، وہی اس کا بیٹا بیٹی ہے، جو اس کے کلام کو سنتے سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم مکاشواس کا 17واں باب اور اس کی 14 آیات میں یوں محکوم ہے، میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں۔ وہ برے سے لڑیں گے اور برا ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ جو بلائے ہوئے اور برگزیز اور وفادار اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی غالب آئیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ جو خدا میں ہمیشہ پوستہ رہتے ہیں، جو خدا میں رہیں گے، تو جب خداوند ہمارا خدا جب آئے گا تو وہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں گے۔ ہم بھی جو وفادار ہیں، جو اس کے وفاداری کرتے، وہ کہتے ہیں جان دینے تک وفادار رہے تو زندگی کا تاج دوں گا۔ زندگی کا تاج کون سا ہے؟ جو ابدی زندگی کا تاج ہمارے سروں پہ پڑے گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ تاج اس نے کہا میں ابدی زندگی کا تاج تمہیں دوں گا۔ تو ہمیں اپنے تاج کو پہننے کے لیے صرف اس کے کلام کو لینا ہے، اس کے حکموں کو ماننا ہے، اس کے فرما بردار رہنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم گناہ نہیں کرو گے، وہ کہتا اگر غلطی سے کر بھی لو تو معافی مانگ لو۔ غلطی سے، بار بار جان بوجھ کے نہیں، نادانگی میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اگر بار بار اس غلطی کو رپیٹ نہیں کرنا، اگر ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا خداوند ہے۔ ہمیں صرف عہد کر کر آگے بڑھنا ہے، باقی سارے کام میرے باپ کے ہیں۔ وہ ہمیں گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ پاک روح جو ہمارا اچھا مددگار ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں ملامت کرتا ہے کہ اگر میں نے سارا دن گناہ کیا ہے تو اگر آج میں نے کوشش کر لی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی، گالی نہیں دوں گی، اگر میں دے لیتی ہوں تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کر لی ہے، اور میں فوراً ہی گناہ کی معافی میں چلی جاؤں گی، تاکہ میں اس گناہ کی وہ خوف آ جاتا ہے نا، ہم پھر ڈرتے ہیں، پھر ایک ایسا عجیب سا خوف آتا ہے کہ ہم ہر بات پہ اپنے آپ کو ملامت کرتے نہیں، میں نے یہ غلطی کر لی ہے۔ تو ہمیں معافی مانگنا ہے، تو ہمارا باپ معاف کرنے والا خدا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے گناہوں سے کنارہ کرتے رہنا ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی گناہ نہ کریں اور پاک روح ہم سے رنجیدہ نہ ہو۔ پریز دی لارڈ۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا کے ان سارے وعدوں کو، سارے 10 حکم جو آج تک ہم نے سیکھے ہیں، کہ ہم نے ان کے مطابق چلنا ہے، ہم نے عہد کر لینا ہے۔ ہم نے، خدا کہتا ہے عہد تو کر، باقی کام میرا ہے۔ وہ کہتا ہے ارادہ تو کر لے، کام میں رکھوں گا۔ ہم نے صرف ارادہ رکھنا ہے کہ خدا یہ وعدے جو کلام کے حکم ہیں، میں ان کو ماننا چاہتی ہوں، میں ان کو ماننا چاہتی ہوں، تاکہ میں اور میرا گھرانہ، میری نسلیں بچائی جائیں۔ باپ، میں صرف آپ کو آنر کرتی ہوں، میں صرف آپ زندہ خدا پر اپنی آنکھیں رکھتی ہوں، میں صرف آپ کو مانتی ہوں کہ آپ ہی میرا زندہ اور نجات دہندہ ہو، اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے جو میرے حکموں کو نہیں مانتا، جو میرے کلام پہ نہیں چلتا، جو مانتا ہی نہیں، وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو ہمیں مجرم نہیں بننا۔ آپ کو پتہ ہے نا، مجرم کی جتنی بڑی سزا ہوتی ہے، جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنی بڑی سزا ہوتی ہے۔ ہم نے اس گناہوں سے بچنے کے لیے، ہم جس ملک میں جاتے ہیں، جیسے سعودیہ میں پہلے تھا، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ کاٹ ڈالتے ہیں۔ تو لوگوں نے وہاں اتنے رول سخت تھے کہ کوئی یہ گناہ نہیں کرتا تھا، ان کے پتہ تھا کہ ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں گناہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا سزا ملے گی۔ ہم نے سب سیکھا ہے، ہم نے سب عمل کرنا ہے۔ اب سیکھ لیا ہے، اب عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم عمل نہیں کرتے۔ اب اعمال ہماری زندگی میں آنے چاہیے۔ ہم نے بینک بیلنس جمع کرنا ہے۔ جب ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پے ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس پیسوں کو استعمال کرنے کے لیے سوچتے ہیں، لسٹ بناتے ہیں کہ آج اس مہینے میں یہ کروں گی یا یہ کروں گی، اب یہ کروں گی، اتنا میں نے پیسے رکھ لیے ہیں تاکہ وہ میری اگلی زندگی میں جب ضرورت ہو تو کام
आ जाए, है ना। इसी तरह हम सब चलते हैं अपनी ज़िंदगी में, इसी तरह हमें कलाम की कुदरत को भी लेना है, इस ख़जाने को भी जमा करना है। जमा रोज़ करेंगे तो हमारे पास इतना ख़जाना, इतने पैसे हो जाएंगे कि हम आसमानी घर में जाने वाले बन जाएंगे। आज वक्त है कि हम खुदा ने कहा जो दरवाज़ा मैंने खोला है, जो उसने अभी हमारे लिए दरवाज़ा खोला है, अगर वो बंद हो जाएगा तो वो कहता फिर कोई नहीं खोल सकता। जो उसका खुला हुआ दरवाज़ा है वो कोई बंद नहीं कर सकता, और जो बंद है उसे कोई खोल नहीं सकता सिवाय खुदा के पास। तो हमें चाबियां रखने के लिए, हमें इख्तियार लेने के लिए हमें रोज़े दुआ में जाना है। रोज़ा दुआ हमारी ज़रूरत है। हमें ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए, और चाबी जब मिल जाएगी तो फिर एंट्री मुश्किल नहीं है, फिर अंदर चले जाएं तो फिर सब कुछ अच्छा होता रहता है, क्योंकि हम उसके खौफ में आ जाते हैं, हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं, हम उसकी पनाह में आ जाते हैं, और उसका जलाल, उसका फजल फिर हमारी ज़िंदगियों से नज़र आता है। अच्छा दरख्त हमेशा अच्छे फलों से पहचाना जाता है। हम फिर पहचाने जाते हैं कि वाकई ये खुदा की बेटी है। वाकई लोग कहते हैं कि आपके बैठने से, आपके साथ रहने से हम ब्लेस होते हैं। लोग ऐसे कहते हैं हमें ऐसा बनना है ना, ऐसा बनने के लिए सिर्फ इस कलाम, जिंदा कलाम को लेना है जो मेरे और आपके लिए रोशनी है। हमने इस रोशनी को अपने अंदर लेने के लिए क्या करना है? सिर्फ कलाम की कुदरत को ले लेना है, उसके हुक्मों को मानना है और उसकी मर्जी पे चलना है। खुदा हम सबको बरकत दे, ताकि खुदा के सारे वादे जो कलाम में उसने किए हैं, इस्तिशना 28 बाब में जो वादे हैं, उसने कहा मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा। हमें सिर्फ जान फशाई से उसके हुक्मों को मानना है और उसकी मर्जी पे चलना। उसने कहा आज की तारीख लिख ले, जो तू शुरू करेगा मैं तुझे सब कुछ करूँगा, मैं तुझे डबल करता रहूँगा। मल्टीप्लिकेशन की बरकत देता है वो, हर तरह की बरकत देता है वो, हमें बढ़ाता रहता है। वो कहता है तुम्हें बढ़ाऊँगा, तुम्हें सरफराज करूँगा। तो जब वो करेगा तो फिर आए ना, फिर क्यों सोच रहे हैं? कुछ मत सोचे, सिर्फ कलाम की कुदरत को ले लें और उस पर अमल करना शुरू कर दें, उसे अपने पे अप्लाई करें। मांगे खुदा से कि आपने कहा कि मैं तो ये भी करूँगा, तेरे मुल्क में मीट टाइम से बरसेगा, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, मैं तुझे रोज़ की रोटी दूंगा, मैं तुझे कारोबार मुहैया करूँगा, तू कभी बीमार नहीं होगा, तू कभी बीमार नहीं होगी, क्योंकि मैं तेरा शाफी हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो जब उसने कहा है तो हमें ये कलाम अपने पे अप्लाई करना है, बोलना है, मुंह खोलना है कि बाप आपके वादे हैं और आपके वादे सच्चे हैं। आपने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएंगी, मेरी मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। तो फिर हमें सिर्फ उन वादों को लेना है ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करे, क्योंकि मेरा और आपका बाप तो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेताब रहता है, वो बेचैन रहता है, वो हमारा इंतज़ार करता है कब मेरी ये बेटी जो दुख में है, जो मेरी तकलीफ़ में, कब मेरे पास आएगी। जैसे हमारे बच्चे स्कूल से नहीं आते और टाइम थोड़ा ऊपर हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, मेरे बेटे ने तो अभी तक खाना नहीं खाया, मैं बाहर हूँ, पता नहीं उसने क्या खाया है। इसी तरह वो भी मेरी तरह बेताब रहता है, बेचैन रहता है कि मेरे बच्चे क्यों नहीं आ रहे, आओ मेरे पास आओ और ये सारी बरकत को ले ले। वो कह रहा है कि आओ और ले लो और मुंह खोलो। वो कहता है मुंह खोल तो मैं भरूंगा। जब हमने मुंह ही नहीं खोलना, हम छोटे बच्चे को फीड करते तो कहते हैं ये निवाला आगे कर, इसको मुंह से हलावे ताकि मैं तेरे मुंह में दूसरा निवाला डालूं। इसी तरह मेरा और आपका बाप हमें बेताबी से इंतजार करता है, वो हमें भरना चाहता है, वो हमें भरना चाहता है, वो हमें भूखा नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसके फर्जंद किसी चीज़ के मोहताज नहीं हैं, जो उसके बेटे बेटी हैं, जो उसके फर्मा बरदार हैं। उसने कहा मैं दूंगा तो वो देगा। खुदा हमें इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे ताकि हम इसी तरह उसमें बढ़ते जाएं और उसके नाम को जलाल देते रहें। यस्सु नाम से हमने ये सब बरकत को अपने लिए मांगा है। इन तमाम हुक्मों को जो उसने दिए हैं अपनी
ज़िंदगी में लाने के लिए उससे कहा है कि दे खुदावन हमें हिकमत दे ताकि हम इस कलाम को पूरा कर सके। खुदा ने कहा है कलाम पूरा करना है, क्योंकि वो बेताब है अपने कलाम को पूरा करने के लिए। खुदावन तमाम घरों के खित्ते भरे रहे खुदावन, कभी कमी ना हो। इन तमाम कलाम की वर्सेस जो आपने बोली हम अपने पे रिसीव करते, मैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए मांगती हूँ, अपने बहन भाइयों के लिए मांगती हूँ, अपनी कलीसिया के लिए मांगती हूँ, अपने तमाम लोगों के लिए मांगती हूँ, क्योंकि मेरे बाप ने सबसे मोहब्बत की और उसने हमें भी सिखाया कि हमें भी एक दूसरे से ऐसी ही मोहब्बत करनी है। हमें खुदावन सब के लिए इस कलाम की कुदरत को मांगते हैं और लेते हैं यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावन खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।